بازار سے ایک شخص جاتا ہے کپڑا خریدنے. اس نے وہاں سے کپڑا خرید لیا، 4 میٹر 5 میٹر کا وہ جوڑا لایا. اور اتفاق کی بات یہ کہ وہ شخص خود درزی بھی تھا، خود ہی اس نے اس کو سینا تھا. وہ گھر لایا اور بندہ بھی بڑا با اخلاق ہے، اچھا ہے، رحم دل ہے. اس نے کپڑا لا کر کے جب دیکھا، اس کو کھولا تو اس کپڑے کے ایک کونے میں اسے ایک ہلکا سا کٹ نظر آیا، پھٹا ہوا نظر آیا ایک سائیڈ سے. اس کو پتا ہے میں درزی ہوں، کاٹوں گا تو یہ حصہ کٹ جائے گا. وہ کپڑا رکھ لے گا یا دوبارہ بازار جائے گا؟ جی وہ دوبارہ جائے گا. وہ کہے گا میں نے پیسے دیے ہوئے. ٹھیک بات ہے. ہم ٹوک کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ ٹوک لگا ہوا ہے کونے پہ تو کہتا ہے میں نے رکھنا نہیں. یہ بات بھی ذرا مشکل ہے، اس سے بھی آسان بات کرتا ہوں. بیگم صاحبہ 4 بچوں کی ماں بھی ہیں، اپنے بہن بھائی بال بچہ چھوڑ کے آئی بھی ہیں. بیچاری پانی لائی ہے گلاس میں، اور گلاس کے اندر تھوڑی سی ایک کونے پہ میل ہے. پانی قابل قبول ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ با اخلاق ترین شخص بھی ہو سکتا ہے گلاس دیوار کے ساتھ مارے. ہوتا ہے ایسے؟ وہ پانی قابل قبول ہے؟ اپنا ملازم ہے، وفادار ہے، اس نے پلیٹ صاف کی ہے لیکن ایک کونے پہ تھوڑی سی ریت رہ گئی ہے. اس کی وہ پلیٹ قابل قبول ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتا دے، میں ہی بدل جاؤں. ہے وہ قابل قبول؟ وہ گلاس والا بولے تو صحیح یار. تھوڑا خیال ہے پتہ نہیں نظر صاحب کو کیڑی گل کرنی ہے. تو میں اس لیے محبت کی بات ہی کرنے لگا ہوں. ایک بات سمجھانی ہے آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی. یہ چیزیں قابل قبول ہے؟ بالکل بھی قابل قبول ہے. اچھا ایک اور بات کرتا ہوں. سنار سے کسی شخص نے چیز بنوا لی، ایک کونا اس کا کسی وجہ سے، ایک کونا، با اخلاق آدمی ہے، اس خاتون نے جو بالی بنوائی ہے کونا کسی وجہ سے نا اس کا پھسل گیا ہے یا وہ تھوڑا سا مسلا گیا ہے، پور گیا ہے. پہن لے گی؟ کتنی دفعہ وزن کرائے گی؟ ہو سکتا ہے 4 بندے بھی لے آئے اپنے فیملی ممبران کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوئی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ویسے؟ جی اچھا یہ نہیں سمجھ آتی کہ کوئی شخص بھی کوئی ناقص چیز بھی قبول کرنے کو تیار ہے. اچھا اور ایک مثال دے دیتا ہوں. 10 کلو کسی شخص نے بازار سے سیب خریدے، ایک خراب ہے، وہ بھی اس نے نکال کے واپس کر دینا ہے. تو کہنا یہ والا صحیح. بھائی 10 کلو سیب ہیں، اس میں 100 دانے ہیں، 99 صحیح ہیں، تو قبول ہی کر لے. لیکن وہ کرنے کو تیار ہے. عجیب معاملہ ہے نا. کہتا ہے کوئی نہیں، ننگے سر بھی اللہ قبول کر لے گا، کوئی بات نہیں. جیسا بھی حج ہوگا اللہ، جیسے بھی پیسے ہوں گے اللہ. او میرے دوست 99 سیب صحیح تھے، ایک غلط تھا، تو نے قبول. خود تو 99% چیز صحیح ہو تو ایک بھی غلط ہو تو قبول. اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیسا نظریہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا نظریہ ہے کہ کیسا بھی ہوگا اللہ. او کونی جی مولوی جی ایڈا نہیں دین ڈاڈا، پولا ہی ہے اللہ. عجیب چکر ہے نا. رب رسول کے معاملے میں کتنے ہم اپنی ذات کا مسئلہ ہو تو. بلکہ میرا تو ایک سجن ہے، اس کے پاس کبھی کبھی میں کوئی چیز خریدنے جاؤں تو پانی بھی پلاتا ہے، کھانا بھی مہربانی کرے تو کھلاتا ہے. کہتا ریٹ نہیں تھوڑا کرنا، اس لیے کہ جو پانی پلایا ہے وہ میری محبت ہے اور باقی میری دکانداری ہے. کہتا اتنے تسی روٹی کھا لو 5000 دی تے جا کھو نا روپیہ سستا. وہ گل میں بھی ناراض نہیں ہوں اس سے، اس لیے کہ با اخلاق ہے. اچھا بھئی عجیب معاملہ ہے. ذات کی باری آئے تو ہم ایک چیز بھی ناقص قبول کرنے کو تیار ہے. رب رسول کی باری آئے تو کونی جڈی رکھی ایڈی اللہ نو قبول ہے. وہ چھوٹی مولوی جی تسی چنگے ڈاڈے ہو گئے اندے پوری موٹھ رکھو تسا قبول کر دے. کمال ہے نا. ناراض ہو گئے آپ لوگ، تسی تاں نہیں سو شروع تو بول دے پے پھر گل کوئی پلٹ کی ہونی. دیکھنا عجیب چکر ہے نا. اللہ امامہ شریف 3.5 گز سے شروع ہوتا ہے. ایک بندہ جڈا دل آیا بن لے آندہ اللہ قبول کر لے گا. عجیب ہے نا معاملہ. بھئی ایک شخص نے قمیض خریدی، کرتا خریدا، ٹوپی خریدی، بنیان خریدی، سب کے پیسے دے دیے، صرف ٹوپی نہیں آئی. ٹوپی بھی شاید 20 روپے کی ہو، لیکن وہ شاپر گھر کا بھی لے کے
پورے کر. تینوں پیسے نہیں دیتے؟ مجھے بتائیں خدا نے کوئی نعمت دینے میں کمی کی ہے؟ کوئی فضل کرنے میں کمی کی ہے؟ واللہ رؤوف بالعباد. اللہ فرماتا ہے میں تو ہوں ہی بندوں پہ مہربانی کرنے والا. میں تو مہربانی کرنے والا ہوں جب میں نے رحمت کامل کی ہے، جب میں نے فضل کامل کیا. اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جب میں نے رسول تمہیں کامل دیا ہے تو تم عبادت کامل کیوں نہیں کرتے؟ تم میری پیروی کامل کیوں نہیں کرتے؟ جب میں تمہیں ہر چیز کامل اور مکمل دیتا ہوں، دین بھی مکمل، قرآن بھی مکمل، رسول اللہ کی ذات بھی مکمل، اللہ کا فضل بھی، تو تیری میری عبادت مکمل کیوں نہیں؟ سنت شریعت مکمل کیوں نہیں؟ جب لینے کی باری آئی تو ہر چیز مکمل چاہیے. اور جب میرے پاس ایک کیس آیا طلاق کا، انہوں نے بچی کو نکال دیا. بچی کی شادی کے بعد پتہ چلا کہ بچی بیچاری یرکان کی مریض ہے. تو انہوں نے کہا جا بھاگ جا، تیرے ماں باپ جب سی ہے اس کو، تو جب تیرا علاج کرائیں گے تو واپس آ جانا، ہم نہیں رکھتے. اس بچی نے کو تھوڑی سی احتجاج کرنے کی کوشش کی تو لڑکے نے 2 طلاقیں بھی دے دی. اس نے کہا انہوں نے ہمیں بیمار بچی دے دی ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ حالانکہ وہ اس کے گھر آ کے بھی بیمار ہو سکتی تھی. اور میں نے اس بچے سے کہا، میں نے کہا یہ تو تیری بیوی بیمار ہے، تیری بہن بھی تو ہو سکتی ہے نا، تیری اماں بھی تو ہو سکتی ہے نا. تو اس پہ خرچہ کرتا یا اماں کو گھر سے نکال دیتا؟ میں نے کہا جا اپنے نانے کو کہہ کہ اماں صحیح کرا کے واپس کرے. عجیب چکر ہے نا. ہم کسی بھی ناقص چیز کو قبول کرنے کو تیار. یہی پیغام ہے امام حسین کا. اس کو سمجھ لیں، اس کو سمجھ لو. یزید نے کہا تھا کہ نماز بھی پڑھیں گے، شراب بھی پیئیں گے. امام حسین نے فرمایا نہیں قبول، یہ قبول ہے. یزید کا رٹا جو ہے نا امام علی مقام سے، وہ کفر اسلام کا نہیں. علماء بیٹھے، وہ تو دمشق کی مسجد کا خطیب ہے، وہ تو اسلام کا نام لیتا ہے. اس نے کہا سود بھی چلے گا، نماز بھی چلے گی. فرمایا قابل قبول ہے. اس نے کہا جناب فحاشی اور یعنی بھی چلے گی اور اسلام کا نام بھی. اس نے کہا کونی اذانیں بھی پڑھتے رہو، گانے بھی بجاتے رہو، دونوں کام کرو. ایک موبائل میں تم نعت بھی سن لیا کرو، گندا گانا بھی سن لیا کرو. معاذ اللہ، یہ اس کی فکر تھی. امام حسین نے فرمایا یہ قابل قبول ہے. قرآن مجید میں رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. کتنے؟ کتنے؟ سب نے اپنی اپنی باتیں کی. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جو اس کی تفسیر میں جملہ لکھا ہے بڑا زبردست ہے. ان سے کسی نے پوچھا جی اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ فرمانے لگے لوہے کو آگ میں رکھو نا، جب لال سرخ ہو جائے تو کامل ہو جاتا ہے. اس کا رنگ بھی اپنا نہیں رہتا، رنگ بھی آگ والا ہو جاتا ہے. فرمانے لگے اب کامل داخل ہوا ہے آگ میں، اب آگ میں کامل داخل ہوا ہے. رنگ بھی اپنا نہ رہے، اس لیے کہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. کچا کام نہیں کرنا، کچا نہیں. امام علی مقام نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی، رام رام بھی ہوتا رہے، رحیم رحیم بھی ہوتا رہے. یہ کیا دین ہے، یہ کیا مذہب ہے؟ جی پاکستان میں عید کی نماز پڑھنے گئے تو شیروانی پہن لی، جناح کیپ پہن لی. امریکہ گئے تو پینٹ کوٹ پہن لی. کیا تماشا ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، یہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کا صدر ہے کہ یہاں عید کی نماز پڑھنے گیا فیصل مسجد اور بادشاہی مسجد میں تو یہ شیروانی پہن گیا ہے. اس نے اوپر جناح کیپ بھی اوڑھ لی ہے اور یہ جناب ہاتھ بھی باندھے کھڑا ہے. اور یہ جب لندن پہنچا ہے تو اسلام ایک کے دو، دین ایک کے دو. بھائی میرا مذہب ناراض نہ ہوئیے گا. ہم لوگ بھی جب مسجد میں آتے ہیں تو ٹوپی پہن کے تو باہر جاندے پہلا ٹوپی لا کے جیب وچ پائی دیے.